ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے ہو تو پھر میرا والا کدھر ہے، پھر پیپلز پارٹی والا کدھر ہے، پھر مسلم لیگ والا کدھر ہے، پھر ہر ایک اپنا اپنا چپ اپری میں ہوتا ہے، اور وہ اس طرح پاکستان کو تقسیم کرنا دیکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام ان تمام معاملات کے، ان تمام حالات کے جائزہ اور اس پہ نظر رکھتے ہیں، اور ہم یہ تمام اقدامات کے ہم مخالفت بھی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہم اب سمجھتے ہیں کہ وقت وہ آ گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، ایسے معاملات کے نوٹس لیا جائے، اور میں اور ہمارے جماعت جب ڈی جی ایس آئی نے کل کے سامنے آ گیا تو پاکستان کے بقا اور سالمیت کا اگر کوئی پریس کانفرنس ہوا ہے تو یہی ہو گیا، اور انہی پریس کانفرنس کی وجہ سے اگر آج پاکستان، ورنہ ان لوگوں کا اور ان قوتوں کا ہی چاہتے کہ ہم نکل جاتے ہیں اور لوگ اسی خوش فہمی میں ہو، لوگوں کے ذہن میں اسی قسم کی بات ہو، جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اور فوج ایک پیج پہ ہے، اور جو فوج کے وہ تعریفیں کرتے تھے، تو عوام کے خیال یہی ہے کہ اب تک یہی ہے۔ لیکن جب وہ سامنے آ گیا تو پھر ان لوگوں نے 500-600 لوگ اکٹھا نہیں کر سکتے تھے۔ 2 مرتبہ عمران خان صاحب ناراض ہو گئے اور لوگوں کو کہا کہ میں اس لیے واپس چلا گیا کہ لوگ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی اور کام پیش آیا، لیکن انہوں نے آپ لوگوں کی میڈیا کے سامنے کہہ دیا کہ لوگ نہیں تھے، میں اس لیے واپس ہو گیا، زمان پارک چلا گیا کہ لوگ نہیں ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ پھر جب 5-6 دن لاہور میں پھرتے کچھ انہوں نے ان کو نہیں ملا، تو پھر گوجرانوالا تک جب پہنچے تو پھر بھی کچھ 5000 سے لوگ انہوں نے آگے نہ بڑھا سکا۔ تو پھر اس کے بعد اب آگے جا کر کے گوجرانوالا سے جب نکل جاتے تھے تو پتہ نہیں معاملہ کیا ہوتا تھا۔ تو اسی وجہ سے اب لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پی ٹی آئی کا ایم این اے کا ایک چرمین یہ بھی سوشل میڈیا پہ آیا، ایک گنمائن ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ آیا، واللہ صحیح ہے غلط ہے۔ یہ جو قاتلانہ حملے میں ملوث ملزم ہے، ان کے پریس کانفرنس بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور وہ اتنے پر اعتماد لہجے میں کہتے ہیں، اور وہ ہے بھی پنجاب کے اندر، ہے بھی ان کی حکومت، اور لانگ مارچ ناکام بھی ہے، اور اس قسم کے بیانات بھی آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نشی بھی ہے۔ تو یہ سارے سوالات عوام کے ذہن میں ہے، اور ان سے آگے جا کر کے کہ وہاں کتنے گولیاں سوشل میڈیا پہ اور آپ لوگوں کے میڈیا پہ ساری رپورٹیں آپ کے پاس آ جاتی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ 4 گولیاں لگے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ 2 گولیاں لگے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سلطان فیصل سلطان تو کہتے ہیں کہ گولی تو نہیں لگے ہیں لیکن پرزے پتہ نہیں یہ پسٹول کا کیسے وہ کارتوس ہے کہ اس کے بم تو نہیں کہ پرزے، وہ کہتے ہیں پسٹول کا چھوٹا سا وہ ہوتا ہے، لیکن جو بھی کچھ ہو وہ تو وہی کو معلوم ہے اور وہی کرتے ہیں۔ ہم نہ اس پہ خوش ہیں، نہ ہم اس پہ سیاست کرتے ہیں کہ ان کو کتنی گولی، ان کو ایک خراش بھی نہیں پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم خود عزت دار لوگ ہیں، خود انسانیت سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، کسی دوسرے کی عزت بھی جانتے ہیں اور ان کے احترام بھی جانتے ہیں، ان کے پریشانی و مشکل بھی جانتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے، اور نہ ہم اس قسم کی سیاست ہم نے کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے قائد پہ یہاں چارسدہ، مردان، کوئٹہ، ملک کے مختلف حصوں میں ان پہ جو خودکش دھماکے ہوئے، ہر خودکش دھماکے میں 20، 25، 15، 16 کارکن شہید ہو چکے، لیکن ہم نے نہ کسی پہ الزام لگایا ہے اور نہ ہم نے کسی کو وہ کہا ہے، ہمیں اپنے دشمن کی ہمیں معلوم تھا، لیکن ہم ملک کے بقا کے لیے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کو خود اپنے قاتل معلوم تھے، تانے بانے جہاں سے ملتے تھے وہ سب کچھ معلوم تھے، لیکن زرداری صاحب نے اعلان کر دیا کہ پاکستان وہ کپے جو سے کہ وہ سندھی میں کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ پاکستان بچانا ہے یا کیا اس طرح اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو پاکستان کے بقا اور جمہوریت کے بقا اور ان کے تسلسل کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا
کہ سب سے بڑی انتقام جمہوریت ہے. اگر میں کسی کے بے نظیر کا بدلہ لینا چاہتا ہوں تو میں جمہوریت اور پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہوں. ہم تو وہ سیاسی جماعتیں ہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں. یہاں کوئٹہ میں ہمارے مستنگ میں حیدری صاحب کے جو ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری ہے, ان پہ جو خودکش دھماکہ ہوا, 30 ہمارے کارکن شہید ہو چکے اور 30-35 زخمی ہو گئے. لیکن ہم نے کسی, اگرچہ ہمیں روز اول سے جو ہمارے لوگوں پہ دھماکی ہوئی ہے, ہمیں اپنے لوگ معلوم بھی ہے, ان کے تانے بانی بھی ہم معلوم ہے. لیکن ہم اس لیے پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کے عوام کو ہم مشتعل نہیں کرنا چاہتے تھے, کیونکہ اگر وہ مشتعل ہو جاتے اور نوجوانوں کو ہم باہر نکالے, ان کو کہہ دے کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا, اب تمہاری باری ہے کہ جاؤ پاکستان کو جلاؤ, تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پھر نقصان کس کو ہوگا؟ اور اس نقصان کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ یہ پاکستان کے دشمنوں کو, ان قوتوں کو پہنچے گا جو پاکستان کو اس سرزمین کے اور اس دنیا کے نقشے پہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کے عوام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. لہذا ان تمام حالات اور ان تمام صورتحال میں جمعیت علماء اسلام بلوچستان, اور شاید آج 5 بجے ہمارے قائد محترم بھی پریس کانفرنس کرنے والے ہوں گے میرے معلومات کے مطابق. لیکن ہم تمام بلوچستان کے عوام کو, بلوچستان کے نوجوانوں کو, بلوچستان کے لوگوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مشکل حالت میں ہے. اس طرح ڈراموں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں, اس طرح الزامات کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں, اس طرح سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا جتنے بھی نوجوان ادھر ہے, جتنی بھی پاکستان اور بلوچستان کے عوام ہے, وہ اپنے مسائل پہ توجہ دے دے. یہ پاکستان کے مسائل پہ توجہ دے دے, یہ بلوچستان کے مسائل پہ توجہ دے دے, اور اپنا سیاسی اور جمہوری سفر کو جاری رکھنے کے لیے, اور ان لوگوں کے علاقہ نہ بنے کہ کوئی کہتے کہ میرے چیف آف آرمی بنے. کیوں آپ کا چیف آف آرمی بنے؟ تم کون ہوتا ہے اور آپ کا چیف آف آرمی کا تو نشاندہی کر لے. آپ کا کون سا بندہ ہے, نشاندہی تو کر لیتا کہ ہمارے سامنے آ جائے. ہم پاکستان اور پاکستان کے کابینہ کے اندر ہم اس پہ ڈسکس کر لیں کہ آپ والا جو آپ چاہتے ہیں آپ کا کون ہے. لیکن اگر خام خواہ آپ نے پرت پہ لانا چاہتے ہیں, آپ اس طرح اداروں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں, اور جیسے کشمیر آپ نے ٹرمپ کے جولی میں ڈال کر کے آپ نے مودی کو پلیٹ میں رکھ کر کے دے دیا, وہ کر دیا. تو اگر آپ اس طرح, اگر آپ جو بائیڈن کے اس منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے کہ پاکستان میں ایک غیر یقینی کیفیت پیدا ہو جاتے ہیں, اور اس غیر یقینی کیفیت کے اندر میرے یہ بات آگے بڑھے کہ پاکستان کی ایٹمی قوت اور نیوکلیئر پاور یہ اس حالات میں غیر محفوظ ہے کہ وہ ختم کر لے اور نیوکلیئر پاور ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. اور آج میں دعوت سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے تاریخ میں جو 5 سال غیر محفوظ تھے ہمارے نیوکلیئر پاور, کیونکہ وہاں یہ ان کے ایجنٹوں کے حکومت تھے جو ہمارے نیوکلیئر پاور غیر محفوظ کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر محفوظ ہے تو آج پاکستان کے فرزندوں کے ہاتھ میں آج نیوکلیئر پاور. ہمارے سیاسی جماعتوں کی اختلافات تو ہے, ہمارے اپنے کمزوریاں تو ہے, یہ تو سیاسی کمزوریاں ہیں. لیکن ایک بات پہ ہم پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, ایک بات پہ پاکستان کے تمام سیاسی جمہوری جماعتیں متحد ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر پاور اور ایٹمی قوت پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. پاکستان کے سرحدات کے تحفظ پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. پاکستان میں اسلام اور اسلام کے عدلانہ نظام پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. باقی ایک دوسرے کے سیاست تھے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کرتے ہیں اور شائستگی کے ساتھ کرتے ہیں. اگر ایک آدھا کمزوری ہو تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن کم از کم اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں. لہذا ان حالات میں میں ایک مرتبہ پھر میڈیا کے دوستوں کا اور ان کے توسط سے
बलूचिस्तान के आवाम को और बलूचिस्तान के नौजवानों को, बलूचिस्तान के लोगों को हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि इन हालात में न किसी के अलाकार बने, इन हालात में पाकिस्तान के साथ दे दिया जाए और पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ न दे दिया जाए, बाहर के एजेंटों के साथ न दे दिया जाए। और जितने जितने भी दिन गुजरते हैं तो इन मामले के जो सूरत हाल सामने आ जाते हैं तो ये इस तरह लग रहा है कि सिर्फ जो नाकाम लॉन्ग मार्च थे उनको ख़त्म करने के लिए, और पहले भी ये लोग कह रहे थे कि जब वहाँ 4 महीने का उन्होंने जो बिठाया हुआ था धरना, तो फिर इसके बाद उन्होंने जो ख़त्म कर दिया वो पब्लिक आर्मी स्कूल के धमाके पे ख़त्म कर दिया। तो उस वक्त भी लोग कहते थे हमें पता नहीं कि अल्लाह को मालूम है क्या सूरत हाल है, लेकिन कम अज़ कम फ़ायदा तो उनको पहुँचा कि 4 महीने का जो बिठाया हुआ धरना था लेकिन नहीं उठ सकते थे, तो एक बहाना उनको मिल गया, फ़ायदा तो उनको पहुँचा। किस तरह हुआ क्या हुआ ये तो अल्लाह को मालूम है। अब फ़ायदा तो उनको पहुँचा क्योंकि नाकाम लॉन्ग मार्च थे जो आ रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख लोग 20 लाख लोग ले आऊँगा, तो 10 लाख न तो छोड़ दो, 10,000 तक वो न पहुँच सका। अब 4-5 हज़ार तुम्हारे कैमरे बता रहे थे, तुम्हारे कैमरे जो वो नज़र आ रहे थे। तो अगर इस किस्म के वाक़यात के लिए वो गोंदल बेचारा उन्होंने मार करके उसका नज़र कर दिया गोंदल के सर पे, वो गरीब बंदा था, बच्चे उनके साथ है और उनके सर पे धरना, अगर नाकाम लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के लिए इस तरह ड्रामे होते तो नहीं होना चाहिए। और अगर हकीकत इस पे कोई किसी ने किया हुआ है, हालात तो अभी सामने आ रहा है, तो हमारे जमात का ही मौके पे कि इस पे JIT बनाना पड़ेगा। ये पंजाब के अंदर हुआ है, ये पंजाब हुकूमत के अंदर हुआ है। जो भी सूरत हाल सामने आ जाता है, अगर किसी के जुल्म के साथ जुल्म हुआ है तो हम जुल्म की हिमायत नहीं करते हैं। हम किसी की जान और उनके जाने के जो भी हमारे मुखालिफ हो, लेकिन हम उनकी हिमायत नहीं करते। हम सियासत के अंदर शाइस्तगी का कायल है, पाकिस्तान के बका का कायल है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का कायल है, इस्लामी निज़ाम आदल के नफाज़ करने के कायल है। तो हमारा ये एजेंडा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साहब, अगर ये साहब बाज नहीं आते हैं और अपनी ये बातें जारी रखते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि उन्हें राना सनाउल्लाह को कहकर मस्जिद भिजवा देना चाहिए? मेरा ख्याल जेल तो हमारे अपना जेल है, उसमें तो होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इनको और कोई अच्छी जगह उनके लिए ढूंढना चाहिए। मैं तो हमारे अपना, जब हम रहते हैं तो इमरान खान को नहीं कि इधर नहीं रहते, हम तो इधर बलूचिस्तान में रहते। अच्छा वो कि हमारे इस बलूचिस्तान में तो वो भी आ जाए, हमारे साथ आ जाए, तो हमारे पूरे बलूचिस्तान के हर एक इलाका में जेल है। वो तो एक दिन में जेल में आ जाता है, हम तो हर कोने में जब जाके ना हमारे वहाँ तरक्की है, ना हमारे ज़िंदगी की कोई सहूलियात है, ना जैसे कि मस्जिद तो इसलिए कि यहाँ उनके लिए वही सहूलियात मुहैया न हो जो वहाँ उनके लिए बनीगाला में हो या वो हो, तो हम पूरा बलूचिस्तान मस्जिद है। मौलाना साहब, ISPR की जानब से कल जो बयान रिलीज हुआ इसकी तकरीर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तो आप क्या समझते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई हुकूमत करेगी? मेरे ख्याल हम तो बिल्कुल ISPR की इस बात हम इनके साथ है, और हम अपने इदारों के वो जो कहते हैं कि हम अपने सिपाहियों और अपने अफसरों के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो हम अपने इदारों के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, क्योंकि हम उस वक्त उनके मुखालिफ होते जो वो मदाखला शुरू कर देते, जब वो आइन का रास्ता इख्तियार कर लेते, फिर हमारे माते का जो मर है और हम उसको कहते हैं कि आपका तहफ़्फ़ुज़ अभी हम करेंगे। और हमने कई जलसों में हमारे कायद ने ऐलान कर दिया कि खुदा बुरी वक्त पाकिस्तान में न लाए, अगर आ गया तो हमारे कारकुन हमारे आवाम फौज के साथ शाना बशाना होंगे। तो हम इस तरह तो नहीं कि हम कहते हैं कि बस ये तो उन पे आ गया और हमारा, क्योंकि जब ये इदारा कमज़ोर हो जाता है और ये ख़त्म हो जाता है तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है। हम तो पाकिस्तान को बाकी और सालिम देखना चाहते हैं। सर, आप लोग ने भी अपने एहतजाज में जब नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ तनकीद करते थे, जिस पर एतराज़ किया मौलाना शेरानी और हाफिज हुसैन अहमद, उसको तो आप लोग निकाल दिया था। मेरे बात सुने, हमने क्या एतराज़ कर दिया? हमने ये कर दिया कि वो मुझे कत्ल कर रहे थे, हमने उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, हमने उस पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया, हमने तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया।
ہم نے یہ الزام لگایا کہ سیاست میں انہوں نے مداخلت کی. اس طرح لوگ جیسے کہ آج ان کے گلے میں پڑ گئے یہ مسلط کرنے کے ہمارا اعتراض یہ تھا. ہم نے اس اعتراض کر ہمارا اعتراض ابھی ثابت ہو گیا. ابھی جو ڈی جی ایس آئی جب سامنے لانے کی ضرورت پڑے تو انہی کو دھونے کے لیے ان کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ابھی ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو کہ ہمارے اوپر الزام نہیں تھے بلکہ حقیقت تھے. جب انہوں نے یہ کم کر رہا تھا تو ہم اس کی مداخلت کل بھی ہم کر رہے تھے, آج بھی ہم کر رہے. اگر انہوں نے اپنے حد میں رہے تو پھر ان کے محافظ بن جائیں گے, ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے. اچھا سر, جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں 11 سیٹوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت ہے. 4 مہینے تک فرینڈلی اپوزیشن رہے, لوگوں نے تانا بھی دیا, حکومتی اراکین نے بھی دیا, لیکن جب آپ لوگوں نے نکات رکھے انہوں نے مطالبات منظور نہیں کیا تو آپ لوگوں نے کہا کہ اب سخت اپوزیشن بنیں گے, حقیقی اپوزیشن. لیکن ابھی تک ایک ماہ ہو گیا کوئی ابھی تک تو انہوں نے حقیقی اپوزیشن کا موقع نہیں دیا, کیونکہ اسمبلی کے اجلاس اگر وہ بلائے اور وہ بیٹھ جائے تو ہم حقیقی اپوزیشن کا وہ رول ادا کریں گے. لیکن بلوچستان کا حکومت اس طرح ہے کہ وہ پتہ نہیں, ابھی کل بھی مجھے ایک دوست نے وہ کرے کہ آپ کا دوست پتہ نہیں کراچی میں پھر کدھر سویا ہوا ہے. میں نے کہا میں نے تو کچھ دن جگا دیا, لیکن جب میں بیٹھ گیا تو پھر وہ پتہ نہیں کدھر سویا ہوا ہے. جب وہ آ جائے سامنے تو پھر ہم ان کے اپوزیشن کریں گے. جب سامنے کچھ نہ ہو تو میں کس چیز دیوار کا اپوزیشن تو میں نہیں کر سکتا. ملکی سیاست میں استحکام لانے کے لیے, ملک میں استحکام لانے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ جانا چاہیے, کوئی ایک مطلب لاہے عمل تیار؟ ہم بیٹھے ہیں, ہم تمام سیاسی جماعتیں بیٹھے ہیں. ایک فتنہ ایک باولا, یہ کے مقابلے میں ہم ہیں, اور جو ان کے مقابلے میں ہم ان کے ساتھ ہیں. جیسے کہ ہم ایک وقت کہا کرتے تھے کہ امریکہ کے مقابلے میں اگر ہمارے کتا بونکتے ہیں تو ہم وہ کتے کو بھی اسلام پیش کرتے ہیں. اگر اس فتنے کے مقابلے میں جو بھی ہو, یہ تو ہمارے اپنے ادارے جو بھی ہو, تو ہم ان کے ساتھ ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہم آگے ہیں. لیکن جو بھی ہمارے ساتھ دیتے ہیں تو ہم ان کو سب ساتھ لے کے چلیں گے. جزاک اللہ, سب کا شکریہ, سب کا شکریہ. ساتھیہ تمام کا اکرام کا